ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی خریدنے میں مصروف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کچھ ایسے سوالات ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے کی بجائے فلاحی کاموں پر وہ رقم وہ پیسے خرچ کر دیے جائیں تو وہ کیسا ہے، یہ ایک سوال بھی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹیں بھی نظر آتی ہیں اور یہ اس طرح کے سلوگن چلتے اور نظر آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ غریب کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی کو لباس پہنانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، غریب بچیوں کی شادی کر دی جائے قربانی کے جانوروں کی بجائے، اور کئی تو اس طرح بھی کہتے ہیں غریب کو روٹی کھلانا 1000 نوافل سے بہتر ہے، اپنی طرف سے اس طرح کی پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں۔ اور کئی پوسٹیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ قربانی کی قیمت ادا کرنا قربانی ذبح کرنے سے بہتر ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ سلوگن جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ سوچ کسی مخلص آدمی کی اور کسی مخلص مسلمان کی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کسی ملحد، سیکولر اور اسلام کے دشمن کی یہ سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کے آڑ میں اسلامی شعائر اور عبادات کا انکار ہے اور اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے وجود اور تعلق باللہ کی نفی پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ ہر سال جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ ہر سال 14 اگست کو اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو تعلق کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کا تقاضا نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور آخری اور سب سے مضبوط ترین تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہے۔ تو ہر تعلق والے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ والدین ہوں، وہ اولاد ہوں، وہ کوئی اور ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کے جذبات کے لیے قربانی کا اظہار، یہ اللہ سے تعلق کا جذبات ہے قربانی کا عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تاوقتے کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم اچھا جانور دے کر، صحت مند جانور دے کر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ قربانی کی بجائے اگر فلاحی کاموں میں، غریب بچیوں کی شادی میں اور غریبوں کو کھانا کھلانے میں، ہسپتال میں مریضوں کا علاج کرنے میں اگر یہ رقم ہم خرچ کر دیں تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنی یتیم بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے اور کس طرح غریب لوگوں کی جو ہے وہ ہم مدد کر سکتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو قربانی کے موقع پر ایسی باتیں یاد آتی ہیں؟ حج کے موقع پر ایسی بات یاد آتی ہیں؟ آگے پیچھے یہ بھول جاتے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں اور روزانہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کو کم کر کے کسی غریب کی مدد کر دیں؟ کیا یہ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ہم مہنگے کھانے کھاتے ہیں، روزانہ پیزے چلتے ہیں، برگر شوارمے چلتے ہیں، KFC میں جا رہے ہیں اور میکڈونلڈ کی چائے پی رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہم اپنے یہ بے جا جو خرچے ہیں یہ بند کر کے کسی یتیم بچی کی ہم شادی کر دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی فلاحی کاموں میں اس کو خرچ کر دیں؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہے۔ اور آ جا کر یہ عبادات کے راستے میں اور قربانی کے موقع پر لوگوں کو قربانی سے روکنے کے لیے اس طرح کے سلوگن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیلائے جاتے ہیں اور اس طرح کے اشتہار اور اس طرح کی باتیں عام کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ شادی پر دیکھیں، فنکشن پر دیکھیں، خوشی غمی کے موقع پر دیکھیں اور رسموں کے اندر دیکھیں، یہ لاکھوں اور اربوں روپیہ تک خرچ کر جاتے ہیں اور اس وقت تک ان کو کبھی احساس نہیں آتا کہ یہ اتنا ہم جو خرچ کر رہے ہیں، رسم و رواج میں جو ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں اور جو بغیر ضرورت کے اتنا پیسہ لوٹا رہے ہیں، کبھی مہندی کی رسم ہے، کبھی منگنی کی رسم ہے، کبھی کیا رسموں سے جان ہی نہیں چھوٹتی اور رسموں پہ لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کر
کرتے ہیں اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ ہسپتال کے اندر مریضوں کو ہم علاج کے لیے دے دیں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ ہمارے قرب و جوار ہمارے پڑوس میں رہنے والے کتنے یتیم اور غریب بچے ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ تب یاد آتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے، تب یاد آتا ہے جب عبادات کا ہوتا ہے، جب اسلامی شاعر کی بات آتی ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے، جب حج کا موسم آتا ہے، تب یہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ حج کرنے کی بجائے، قربانی کرنے کی بجائے ہم غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور غریب بچیوں کی شادیوں میں اپنے جو ہے وہ پیسوں کو لگائیں، رقم کو لگائیں، یہ قربانی سے روکنے کی بجائے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قربانی میں فائدہ کس کا ہے؟ قربانی میں فائدہ غریب کا ہے، امیر کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور کون پالتا ہے؟ امیر نہیں پالتے، غریب پالتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو 10-20 جانوروں کو پالتے ہیں اور ان کے قربانی کے موقع پر بیچتے ہیں، پھر اگلا پورا سال ان کی کمائی پر گزارتے ہیں۔ ان کی روزی روٹی، ان کی معاش کا ذریعہ ہی جانوروں کو پالنا ہے۔ پھر ان کا چارہ ہے، چارہ کون لگاتا ہے؟ امیر تو نہیں لگاتے، غریب لگاتے ہیں۔ کاٹتا کون ہے؟ مزدوری کون کرتا ہے؟ منڈی میں کون لاتا ہے؟ اور منڈی میں جانوروں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے وہ رکشے والا اور وہ ویگن والا کون ہے؟ وہ گاڑی کس کی گاڑی ہے؟ وہ غریب کی گاڑی ہے، وہ مزدور کی گاڑی ہے۔ پھر اس کو بنانے والا کسائی کون ہے؟ وہ غریب ماں کا بیٹا ہے۔ تو لہذا یہ قربانی، اس کا فائدہ غریبوں کو ہے۔ غریب جانور پالتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سال میں ایک دفعہ ہی بکرے کا گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ اگر یہ قربانی کے عمل کو روک دیں کہ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا روزگار رک جائے گا۔ تو لہذا یہ غریب کا استحصال نہیں ہوتا، بلکہ غریب کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، غریب کے ساتھ مدد ہوتی ہے، اور غریب کے ساتھ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ جانوروں کو پالتا ہے، وہ چارہ لگاتا ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ منڈی میں بیچتا ہے، وہ آتا ہے، وہ لے کے آتا ہے، لے کے جاتا ہے، اس کا آنا جانا یہ غریبوں کے ساتھ ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ کسی غریب کو جو قربانی کی رقم ہے جانور کی قربانی کرنے کی بجائے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیں، فلاحی کاموں میں ہم خرچ کر دیں تو وہ بہتر ہے، نہیں۔ اگر اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو، بفرض محال اگر اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو، ہم پھر بھی قربانی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعادا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی استطاعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو ناپسند کیا ہے۔ اگر اس کا کچھ فائدہ نہ ہو تب بھی ہمیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کا حدیث میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ ہم سے زیادہ خیر خواہ، ہم سے زیادہ ہمدردی کرنے والے، ہم سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے والے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کے سوشل میڈیا کے سلوگن وغیرہ پہ ہمیں اثر انداز، اپنی زندگی پر اثر انداز اس کو نہیں ہونے دینا چاہیے کہ ہم قربانی کی رقم کی بجائے فلاحی کاموں میں لگا دیں، غریبوں میں لگا دیں، یتیموں میں لگا دیں، آگے پیچھے نظر نہیں آتا، قربانی کے موقع پر نظر آتا ہے۔ خرچ کریں، قربانی بھی کریں، ساتھ اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، اور لوگوں کی بھی مدد کریں، ہر روز کریں۔ قربانی کے دنوں میں کیوں کرنی ہے؟ آگے پیچھے بھی کریں۔ حج کے موقع پر کیوں کرنی؟ ہر روز کریں، اپنی کمائی کا ایک حصہ وقف کریں۔ اسلام تو کہتا ہے، اسلام تو ترغیب دلاتا ہے، اسلام کب منع کرتا ہے؟ لیکن اگر اسلامی عبادات سے، اسلامی شعائر کے موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کسی مخلص آدمی اور مخلص مسلمان کی طرف سے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کا انکاری اور ملحد اور لادینیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اسلام اللہ کی عبادات سے روکنے کے لیے ایسے حربے اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ جو مسلمان ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، استعداد ہونے کے باوجود اگر نہیں کرتا، اس کو ناپسند کیا گیا ہے، تو لہذا اس کو کرنا ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔